أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربي هب لي حكما والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آج ہم اپنی 24th کلاس سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ بإذن اللہ، اور اس میں ہم کیا اسٹڈی کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے اور پہلی اور دوسری ہجری میں بہت کچھ ہو رہا تھا، انہی تمام کاموں میں سے ایک کام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کیا وہ تھا وہاں پر باقاعدہ ایک بازار کا آغاز کرنا، ایک مارکیٹ پلیس کو بنانا۔ وہ کیوں بنایا گیا، اس کا ریزن کیا تھا، اس کو الگ سے اسٹیبلش کرنے کی ضرورت کیا پڑی، یہ ہم دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ان پہلے 2 سالوں میں زیادہ تر احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیے، فرائض جو تھے، اوبلیگیشنز تھی، وہ نازل ہو گئیں۔ وہ انشاءاللہ سورۃ البقرہ میں زیادہ ہم ان کو ٹچ کریں گے۔ اس کے بعد غزوۃ البدر جو کہ 2 ہجری رمضان میں ہوئی تھی، اس سے پہلے آلموسٹ 7 ایکسپیڈیشنز، 7 سرایا اور غزوات ہو چکے تھے۔ غزوات اس میں سے 2 تھے اور باقی سرایا تھے، ان کی ڈیٹیلز میں آپ کو بتاؤں گی، اور پھر بتاؤں گی انشاءاللہ کہ ان میں ڈفرنس کیا ہے، فرق کیا ہے، اور اس کا مقصد کیا تھا، جہاد کب اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، کب اللہ تعالیٰ نے فرض کر دیا، اور اس پر سب کا رسپانس کیا تھا، اور جہاد کی ڈفرینٹ سٹیجز کیا تھیں جہاد کی۔ اس کے بعد انشاءاللہ میں نے پہلے جیسے بتایا کہ سورۃ البقرہ پوری کی پوری ریویل ہو چکی، نازل ہو چکی پہلے دونوں سالوں میں، کچھ آیات کے علاوہ کچھ آیات آگے پیچھے بھی نازل ہوئیں، جیسے کہ آخری 2 آیات جو ہے سورۃ البقرہ کی، ان کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ وہ معراج کے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی، لیکن میکسیمم سورۃ البقرہ اس 2 ایئرس کے پیریڈ میں نازل ہوئی۔ تو انشاءاللہ جیسے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کے ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو ہم قرآن مجید کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں گے، اور بڑی بڑی صورتیں انشاءاللہ کوشش کریں گے انہیں سمرائز کر کر ایک برڈز آئی ویو اس کا ہم دیکھ لیں، اسٹڈی کر لیں، تاکہ سب کو آئیڈیا ہو جائے کہ ساتھ ساتھ کیا احکامات قرآن مجید کے بھی نازل ہو رہے تھے، سیرہ اور قرآن کا آپس میں لنک کیا بن رہا ہے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے ان کو جن جن چیزوں کی، جن باتوں کی جو سننے کی ضرورت تھی وہ نازل ہو رہا تھا، اور وہ انفیکٹ تھا کیا، اور انشاءاللہ اس طریقے سے قرآن کے ساتھ ہمارا کنیکشن، ہماری بانڈنگ بھی بہت زیادہ اسٹرانگ ہوگی۔ تو چلیے پہلی سلائیڈ سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ تو جو ہمارا پوائنٹ رہ گیا تھا لاسٹ کلاس میں وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بازار بنانے کی ضرورت محسوس کی، سوق بنانے کی مسلمانوں کے لیے۔ پہلے کیا تھا، وہاں پر جو انصار رہتے تھے مدینہ میں، وہ کیا کرتے تھے، اپنے معاش کے لیے، کمائی کے لیے وہ لوگ ایگریکلچر کا کام کرتے تھے، ان کے باغ تھے، زیادہ تر زمینیں تھے، اس میں کاشتکاری بیسکلی کرتے تھے، کھجوروں کے درخت لگاتے تھے اور پھر وہ کھجوریں اتار کے بیچتے تھے، اس طرح کے کام ہوتے تھے کاشتکاری کے۔ تو مہاجرین جو تھے آپ کو پتا ہے مکہ سے تھے، اور مکہ میں زیادہ تجارت کی جاتی تھی، تو تجارت کرنے کے لیے بازار کی ضرورت تو ہوتی ہی ہے۔ تو یہاں پر بازار جو موجود تھے وہ صرف اور صرف یہودیوں کے تھے، جو کہ مدینہ کی جو باؤنڈری تھی، رہائشی تھے، ان سے تھوڑا رہائشی علاقہ اس سے نکل کر ان کے بازار تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا دورہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر دیکھا کہ بہت زیادہ بے ایمانی ہو رہی ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، چیٹنگ کی جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک کھجوروں کا بیگ خریدا، ایک کھجوروں کا جو پوتلی کہتے ہیں، کہ جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس کو خریدا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، بلکہ اس سے خریدنے کے لیے بس اس سے پوچھا، اس سے لیا چیک کرنے کے لیے، تو اس کے اوپر ٹھیک کھجوریں تھیں اور نیچے ساری خراب کھجوریں مکس کی ہوئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واپس کر دیا اور کہا کہ جو چیٹنگ کرے گا، جو بے ایمانی کرے گا، وہ ہم میں سے نہیں ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرورت محسوس کی کہ ایک الگ سے بازار ہونا چاہیے مسلمانوں کے لیے، جس کو کہ دین کے ساتھ ریلیٹ کیا جائے گا، اور دین کی جو پریکٹسز ہیں، دین کے جو احکامات ہیں، وہ وہاں پر نافذ کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ڈیمارکیٹ کیا، مطلب کہ نشانات لگائے
مدینہ کے اندر باؤنڈری بنائی گئی کہ کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کا بازار ہوگا، اور اس کا پھر باقاعدہ ابتدا اس کی گئی، آغاز کیا گیا، اور وہاں پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ کوئی بھی بے ایمانی نہیں کرے گا، کسی قسم کی کوئی ڈس آنیسٹی، کوئی چیٹنگ، کوئی جھوٹ بول کر بیچنا، اس طرح کا کوئی بھی کام اب نہیں کیا جائے گا۔ بلکہ ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر باہر سے کوئی بدو آ کر اپنی چیز بیچتا ہے تو یہ نہیں کیا جائے گا کہ جو شہر کا مسلمان ہے وہ اسے خرید کے پھر اسے زیادہ داموں آگے بیچے۔ جیسے ذخیرہ اندوزی ہے، ذخیرہ اندوزی سے اسلام میں منع کیا گیا ہے، اس کو حرام کہا گیا ہے اسلام میں، ذخیرہ اندوزی نہیں کی جا سکتی، جو کہ انفارچونیٹلی آج کل کی جاتی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو اس طرح ذخیرہ کر کے کسی بدو سے چیزیں لے اور آگے اس کو زیادہ پیسے کر کے بیچ دیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا اس وقت، کیونکہ بدو جو تھے ان کی جو چیزیں تھے وہ جانتے تھے کہ اس کی پرائس کیا ہونی چاہیے، وہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، کیا توقع ہے ان کی کہ یہ جو مال ہے وہ اتنی پرائس پہ، اتنی قیمت پر بکنا چاہیے، یہ صحیح پرائس ہے اس چیز کی، انہیں پتہ ہے۔ تو وہ آ کر خود اپنا مال بیچیں گے تاکہ کسی بھی مسلمان پر جو خریدنے والے تھے ان پر برڈن نہ پڑے۔ ہم آلریڈی پڑھ چکے مہاجرین تھے جو تھے وہ زیادہ تر مسکین ہو چکے تھے مدینہ آنے کے بعد، ان کے ہاتھ میں بہت کم مال و دولت تھی، تو اس وجہ سے یہ بہت ساری پریکٹسز بنائی گئیں۔ اس کے علاوہ تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فروغ دیا، اور مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی تجارت کیا کرتے تھے، مدینہ میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ دعوت اور غزوات، انہی دونوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ مشغولیت رہی اور فیملی میں رہی، ٹھیک ہے۔ لیکن مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقاعدہ تجارت کیا کرتے تھے، مہاجرین تمام تجارت کرتے تھے، مکہ میں بھی کرتے تھے اور یہاں آ کر بھی کرتے تھے۔ تجارت کرنا سنت ہے، تجارت سے ریلیٹڈ ہمیں بہت ساری احادیث ملتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایماندار تاجر ہوگا اس کو قیامت کے دن انبیاء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اور بھی قرآن مجید میں تجارت کا ذکر آتا ہے بار بار، سورۃ النور کی لاسٹ ٹائم بھی میں نے آیت آپ کو بتائی تھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو تجارت کرتے ہیں اور اللہ کی ذات سے غافل نہیں ہوتے، وہ اصل میں ان کی تعریف کی گئی ہے بیسکلی وہاں پر۔ تو تجارت کو فروغ دیا گیا اسلام میں کہ تجارت کرو، سنت ہے، اس میں ڈیفینیٹلی پھر برکت ہے، لیکن تجارت ایسی ہونی چاہیے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل انسان نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ سب کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فائدہ، اور مسلمانوں کو بیسکلی فائدہ کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کوئی کام اپنے انڈیویجول ذاتی فائدے کے لیے نہیں کیا، بلکہ پوری سوسائٹی اوور آل اسلامی معاشرے کے فائدے کے لیے یہ کام کیا گیا کہ اکنامکلی ساؤنڈ ہو گیا سارا کا سارا اسلامک سسٹم، مسلمان جتنے بھی تھے، اور ود ٹائم الٹیمیٹلی وہ فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہو گئے۔ اور اس سے ہم بہت بڑا لیسن سیکھتے ہیں، بلکہ جب یہ جیوز کو ایکسپیل کر دیا گیا، جیوز کو نکال دیا گیا، جلا وطن کر دیا گیا اور کچھ کو مار دیا گیا، جیوز کے قبیلے ختم کر دیے گئے ان کی اپنی سازشوں اور پروپیگنڈا کی وجہ سے، تو مسلمان تب تک ان پہ ڈیپینڈنٹ نہیں رہے تھے، وہ انڈیپینڈنٹلی اپنے بازار اور اپنے فائنینشیل سسٹم اور اپنی اکانومی کو رن کر رہے تھے۔ تو یہ اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ آج کل ہم مسلمانوں کا یا ساری مسلم کنٹریز کا یہ اتنے برے حالات کیوں ہیں؟ ہم لوگ ڈیپینڈنٹ ہیں اکنامکلی دوسری کنٹریز پہ، اور قرض لینے کی وجہ سے ہم نے کتنے قرضے لیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری ساری کی ساری اکانومی جو ہے وہ مقروض ہوئی ہے، آپ جانتے ہیں کون سی کنٹریز کی۔ تو اور جو اکنامکلی ساؤنڈ کنٹریز ہیں وہ ابھی بھی اسٹرانگ ہیں، وہ اپنا سکہ جما سکتے ہیں، وہ بتا سکتے ہیں، وہ حاکم ہیں، وہ سپر پاورز ہے دنیا میں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی بتا دیا کہ بھئی جو مسلمان ہیں انہیں اکنامکلی انڈیپینڈنٹ، ان کا معاش، ان کا معاشی سسٹم جو ہے اس کو بہت زیادہ مضبوط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اس سے ریلیٹڈ بہت زیادہ اس میں سنت میں بھی ترغیب ہے، احادیث میں بھی ترغیب ہے، اور ایون قرآن مجید میں بھی ترغیب ہے۔ سورۃ الحشر میں جو ہم نے پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پیسہ جو ہے وہ گردش کرنا چاہیے، گردش میں آنا چاہیے۔ اور گردش میں پیسہ کیسے آئے گا؟ ایک تو ڈیفینیٹلی صدقات خیرات وغیرہ دے کر، اور پھر تجارت کے ذریعے سے بھی مال کیا ہوتا ہے؟ مال گردش میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا اللہ تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں جو سسٹم دیا وہ کیا ہے؟ پورا کا پورا دین ہے، پورا لائف سٹائل ہے ہمارا، جس کے اندر ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ اور مسلمان یہاں پر اکنامکلی انڈیپینڈنٹ نہیں ہوئے، بلکہ اس اکنامکلی جب انسان کے پاس
पैसे की ताकत भी आ जाती है ना, वो पॉलिटिकली भी इंडिपेंडेंट हो जाता है, मिलिटरीली भी वो स्ट्रांग हो जाता है, उसका डिफेंस सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो डेफिनेटली डिफेंस पे ज्यादा पैसा लगा सकता है, सियासी तौर पर उसकी जो नाम है उसका वो बन जाता है, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। तो इतना कुछ है जो इसके जरिए से अचीव किया जा रहा है। आजकल अगर हम में से कोई ये सोच लेता है ना कि मैं बस अपने घर में बैठकर इबादत कर लूं और मैंने दीन की खिदमत कर ली, बस मैंने नमाजें पढ़ ली, रोजे रख लिए, बस मैंने कर ली दीन की खिदमत, वो डेफिनेटली गलत सोच रहा है। हमें इन सारे सिनेरियोज में आना पड़ेगा, हमें ये सारा कुछ देखना पड़ेगा, और इन सारी जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसमें तब्दीली लानी पड़ेगी। पूरे के पूरे मुस्लिम मुआशरे का हमें सोचना पड़ेगा, नहीं तो हम दीन की अकामत के लिए हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ घर में बैठकर अपने फराइज पूरे करने से हम कुछ नहीं कर रहे। ठीक है, इसके बाद हम ये देखेंगे कि पहले 2 सालों में तौहीद का जो मैसेज है वो तो शुरू से चलता आ रहा था। तौहीद का मैसेज अल्लाह ताला ने पहले पूरे 13 साल में कुरान मजीद में नाजिल हुआ। 2/3 ऑफ द कुरान वाज रिवील्ड इन मक्की दौर। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि जो पूरी की पूरी सूरतुल बकरा है उसका टॉपिक ही ईमान है, पूरी की पूरी ईमान पे बात करिए। ईमान क्या है, ईमान की बेसिस पर बाइफर्केशंस क्या है, और ईमान की बेसिस पर दुआ क्या करनी है, और अपने ईमान को स्ट्रॉन्ग क्या बनाना है, कैसे बनाना है। ईमान, द पिलर्स ऑफ ईमान में पहली चीज जो आती है दैट इज तौहीद। फर्स्ट अल्लाह ताला को एक मानना, इसीलिए आयतल कुर्सी हम पढ़ते हैं सूरतुल बकरा में। आयतल कुर्सी क्या है, आयतल कुर्सी है ही अल्लाह ताला की वहदानियत को एक्सप्लेन करने वाली चीज, पूरी की पूरी आयत जिसके टोटल 9 सेंटेंसेस हैं, और उसमें अल्लाह ताला की मार्फत है, अल्लाह ताला का तारुफ है, हमें मिलता है। तो ये पूरी की पूरी तौहीद, तौहीद पर आप समझिए ठप्पा लगा दिया गया, उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया गया इन पहले 2 सालों में। तौहीद की हमें सारी जिंदगी हमेशा जरूरत रहती है पढ़ने की, समझने की। अगर हम पैदाइशी मुसलमान बन गए ना, इसका ये मतलब हरगिज नहीं अब हम तौहीद को समझना छोड़ दें। बहुत जरूरत है हम तौहीद को समझें, और तौहीद का जो मुतजाद है शिर्क, उसको समझें, ताकि हमारी तौहीद मजीद मजबूत हो। ठीक है, फिर नमाज, नमाज ऑलरेडी फर्ज हो चुकी है मेराज में, जो कि पहले मदीना जाने से कुछ ही अरसा पहले हुआ था, और फिर मदीना जाकर पहली नमाज जुमा इस्टेब्लिश हुई, जिसका हम 2 क्लासेस पहले हमने जिक्र पढ़ा था। और तमाम फर्ज नमाजों के लिए अजान भी, अजान का हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया। तो नमाज का बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम मदीना आकर डेवलप हो गया। ठीक है, और बाजमात नमाज बाकायदा ऐलान करके पढ़ी जाने लगी, जो कि मक्का में नहीं था। मक्का में पहली दफा नमाज कब पढ़ी गई थी बाजमात, हजरत उमर ने जब इस्लाम कबूल किया था, ऑलमोस्ट 690 की बात थी, आप लोगों को याद होना चाहिए, तब पढ़ी थी। लेकिन वहां पर भी इसका मतलब ये नहीं था कि 5 वक्त रेगुलरली अब वहां पे पढ़ रहे थे। उस वक्त खैर 5 वक्त अभी फर्ज हुए भी नहीं थे, नफल नमाज ही थी, दिन की और रात की, बस इस तरीके से था जब हजरत उमर ईमान लाए थे, उस वक्त की बात हो रही है। इसके बाद हम देखेंगे रोजा जो है वो दूसरी हिजरी में फर्ज कर दिया गया। रमजान में, रमजान से पहले जो 10 मुहर्रम का रोजा था वो पहले वाजिब किया गया था, उसके बाद उसकी वाजिबियत खत्म करके उसको मसनून रखा गया, और रोजे फर्ज कर दी गई 2nd हिजरी ऑफ द रमजान में। और 2nd हिजरी ऑफ द रमजान में ही सबसे पहले जकातुल फितर का जो है हुक्म वो नाजिल हुआ, और उसके बाद फिर जक़ात को बाकायदा तौर पर फर्ज कर दिया गया। यानी पहले एक छोटा हुक्म देके प्रैक्टिस कराई जाती थी, उसके बाद बड़ा हुक्म नाजिल कर दिया जाता था। यानी पहला एक मुहर्रम, एक दफा मुहर्रम का रोजा रख लीजिए, उसके बाद आपको आदत होगी अब आप पूरा का पूरा फर्ज रोजे सारे महीने के रखेंगे। जकातुल फितर आप एक दफा दें, छोटा अमाउंट है वो दीजिए, फिर जकातुल माल के ऊपर आप आ जाइए, वो ज्यादा जकात होगी वो आपने देनी है। मक्का के दौर में भी अकीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात की हमें आयात मिलती हैं, बट दैट इज नफली ज़कात, वॉलंटरीली ज़कात, सदकात। ठीक है, वहां पर फर्ज नहीं हुई थी, अभी फर्ज ज़कात हुई है मदीना आकर। उसके बाद हज जो है वो बेसिकली फर्ज हुआ था 9th हिजरी में, लेकिन हज से रिलेटेड अहकामात हमें सूरतुल बकरा में मिलेंगे, हमें तरगीब मिलेगी। ठीक है, मोटिवेशन मिलेगी, इनकरेज किया गया मुसलमानों को कि हज आप कीजिए। और हज कैसे करना है थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हज से रिलेटेड काफी ज्यादा आयात सूरतुल माइदा में आएंगी और सूरतुल हज में आएंगी। ठीक है, तो ये सारा इंशाल्लाह सूरतुल बकरा डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। और पिलर्स ऑफ इस्लाम में बहुत सारे स्कॉलर्स कहते हैं कि 6th नंबर पर आता है जिहाद। तो हम देखेंगे इसी सूरत में आयत नंबर 216 में कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, तुम पर क़िताल फर्ज कर दिया गया। उससे पहले इजाजत दी जाएगी सूरतुल हज में, और फिर सूरतुल बकरा में इसको फर्ज कर दिया जाएगा। इससे रिलेटेड डिटेल्स हम देखेंगे। फिर ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इंटरनल अफेयर्स को हैंडल करने के बाद, जो कि इंटरनल चेंजेस करनी थी मदीना के अंदर, सोसाइटी के अंदर, वो करने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ
मुहिम पर मुहाजिरीन को, मुसलमानों को भेजना शुरू किया। ये जो मुख्तलिफ मुहम्मात पर जो एक्सपीडिशंस थे वो जा रहे थे, इन पर भेजने का मकसद क्या था? पहला मकसद ये था कि बाहर जो हमारा दुश्मन है, जो कुरैश है, जो बेसिकली हमारे यहाँ आने के भी खिलाफ था, वो हमारे अगेंस्ट क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो किन किन चीजों में इन्वॉल्व हैं हमारे अगेंस्ट, ठीक है, और या वो हम पे हमला करने की तैयारी तो नहीं कर रहे, या किसी तरीके से इस्लाम के फैलाव को रोकने की कोशिश तो नहीं कर रहे, वगैरह वगैरह बहुत कुछ इसमें चेक किया जा रहा था। इसके बाद डिफरेंट लोगों को ग्रुप्स में बाहर भेजने का आप सल्लम का मकसद ये भी था कि जो इर्द गिर्द के छोटे छोटे कबीले हर जगह बसे हुए उन तक इस्लाम का पैगाम पहुंचे, और फिर उनके साथ अगर उनमें से कोई कन्विंस नहीं होता तो उनके साथ फिलहाल लड़ाई और ये बैटल वगैरह का हुक्म तो अभी आया ही नहीं था ना, तो उनके साथ बेसिकली क्या किया जाएगा, उनके साथ पीस ट्रीटीज, मुआहिदे किए जाएंगे कि या तो वो हमारे साथ मिल जाएं, और अगर वो कुरैश के साथ मिलते हैं, उनके पार्टनर्स बनते हैं, तो डेफिनेटली उनके साथ जंग की जाएगी, जैसे कि गज़वतुल अहज़ाब में होगा, गज़वा खंदक में होगा, ठीक है, वो इंशाल्लाह वहां जाके पढ़ेंगे। फिलहाल इनसे फिर इर्द गिर्द के ट्राइब से मुआहिदा करने का क्या फायदा था, ये यकीन हो जाएगा कि ये अब हम पर हमला नहीं करेंगे। दो के बहुत सारे कबीलों ने पीस ट्रीटीज को तोड़ा भी था, जैसे यहूदियों ने तोड़ा, वो हमें पता है, इंशाल्लाह आगे जाके डिटेल पढ़ेंगे उसकी। और फिर इसका मजीद मकसद क्या था कि कुरैश जो है वो उनको फाइनेंशियली, उनको माली तौर पर कमजोर किया जाए। जब उन्हें माली तौर पर कमजोर किया जाएगा तब ही वो, उनकी ताकत कम होगी, सियासी तौर पर भी वो कम होंगे, दफाई निज़ाम भी उनका कमजोर हो जाएगा, और वो फिर इस्लाम की राह में रुकावट बनेंगे नहीं। अल्टीमेटली अकामत दीन जो है वो मकसद था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और इनको फाइनेंशियली वीक करने का तरीका क्या था कि इनके जो लश्कर जा रहे थे, इनके जो कारवान जा रहे थे नॉर्थ की तरफ और साउथ की तरफ, शमाल और जनूब की तरफ, सीरिया की तरफ ऊपर जा रहे थे, और हाँ जी, और यमन की तरफ नीचे जा रहे थे, ठीक है। रहलत शिताई व सैफ हमने बहुत शुरू में सूरत कुरैश पढ़ी थी, उसमें ये कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था। तो ये जब भी इनके लश्कर जाएंगे, और तिजारत से ही तो इनकी सारी कमाई थी, और उसमें ये जो मुसलमान चले गए थे, मुसलमानों को निकाल दिया गया इनके घरों से जबरदस्ती, तो उन मुसलमानों का भी माल अब सारा का सारा इनके पास था। तो वो सारा माल तिजारत भी लेकर ये लोग जब जाते थे तो इनको, इनके ऊपर नजर रखना, इनके ऊपर हमला करना, ठीक है, इसको लूटिंग करना या काफिलों को लूटते थे, ये हम मुसलमानों के बारे में बिल्कुल नहीं कह सकते। इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मुसलमान किसी और काफिलों पे हमले नहीं कर रहे थे। कोई और काफिला अगर जा रहा है, तिजारती काफिला किसी और कबीले का, उस पे हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कुरैश पे हमला किया जा रहा था, क्योंकि अल्लाह ताला ने इजाजत दी थी, क्योंकि इन्होंने मुसलमानों को उनके घरों से निकाला था, क्योंकि इन्होंने बैतुल्लाह से मुसलमानों को निकाला, मुसलमानों को बैतुल्लाह में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी। ये सारे के सारे वो रीजंस हैं जो कि हमें कुरान मजीद में मिलते हैं, क्योंकि उन पर जुल्म किया गया। अभी सूरतुल हज की आयत नंबर 39 एंड 40 पढ़ेंगे ना, उसमें अल्लाह ताला ने ये रीजंस दिए हैं, क्योंकि तुम पे जुल्म किया इसलिए तुम इनके ऊपर अब बाकायदा अटैक कर सकते हो, हमला कर सकते हो। और हमला करने के लिए सिर्फ लड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि इनके ऊपर माली तौर पे इन्हें कमजोर करने के लिए भी इन पर हमला किया जाएगा। तो जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या मुसलमानों पर इस तरह के एतराजात लगाते हैं, वो उन एतराजात की यहाँ से हमें पता चल जाता है कि नफी होती है, ठीक है। अच्छा, ये आप इस बात को समझिएगा कि ऑलमोस्ट 80% ऑफ द मदनी सीरा इज बैटल्स, गज़वात, ठीक है। और जंगों में अमूमन औरतों का इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन जब हम डिटेल में पढ़ते हैं ना, और ऐसे पढ़ते हैं कि वो इमेज हमारे सामने, वो पूरा का पूरा सीन हमारे सामने बनने लग जाए, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों को इस तरीके से पढ़ाऊं, और उससे हम लेसन्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हमारा कितना ज्यादा इंटरेस्ट इसमें, दिलचस्पी हमारी पैदा हो जाएगी इसके अंदर, और इंशाल्लाह हमारा दिल हटेगा कि नहीं कि हम इन गज़वात और इन सिराया के बारे में हम ना पढ़ें। इतना ज्यादा हमारा इंटरेस्ट होगा इसके अंदर, और इतना ज्यादा कुछ हमें हम सीखेंगे, तो ये 80% तो हम ये कवर कर रहे होंगे। इसके अलावा आप सल्लम की फैमिली रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होगी, घर में क्या चल रहा था, हजरत आयशा के साथ क्या चल रहा था, औलादों में क्या चल रहा था, हजरत अली और हजरत फातिमा की कब शादी हुई रज़ी अल्लाह अन्हुम, वगैरह वगैरह, ये सारे टॉपिक्स भी हमने साथ साथ डिस्कस करने ही हैं। दोनों एस्पेक्ट्स हमने लेकर चलने साथ साथ। और थर्ड हमने एक नया एस्पेक्ट भी ऐड किया हुआ है, और वो है कुरान मजीद। जैसे जैसे कुरान मजीद रिवील हो रहा था, तो कोशिश करेंगे जितना मैक्सिमम पूरा कुरान मजीद साथ कवर करेंगे। अगर हम तो शायद 300 तक एपिसोड्स चले जाएं, तो ये हम नहीं कर सकेंगे, लेकिन मैक्सिमम जितना कर सकेंगे तो हम जरूर करेंगे उसको।
جتنا ٹچ کر سکیں گے. تو یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ غزوہ اور سرایا میں بیسکلی فرق کیا ہے. جو جنگیں ہوئی تھی نا ان جنگوں کو دو میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے. غزوہ ان جنگوں کو کہا جاتا ہے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود پارٹیسپیٹ کیا, خود شامل ہوئے, اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہوئے تو ڈیفینیٹلی آپ ہی کمانڈر تھے. ٹھیک ہے. سرایا کنہیں کہا جاتا ہے, اس کا وہ ہوتا ہے سنگولر, اس کا واحد ہوتا ہے سریہ, اور اس کا پلورل ہوتا ہے جمع سرایا. ٹھیک ہے. تو سریہ وہ بیسکلی جنگ ہوتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شمولیت اختیار نہیں کی, لیکن کسی اور صحابی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیڈر بنایا, کمانڈر بنایا, اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی مہم پر بھیجا. یہ جو مہم بھیجی جاتی تھی اس میں یا تو جنگ ہوتی تھی یا جنگ نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی تھی. ایون غزوات بھی کچھ ایسے ہیں جن میں جنگیں ہوئیں, کچھ ایسے ہیں جن میں جنگیں نہیں ہوئیں. ہم زیادہ تر اپنی کتابوں میں اسلامیات کے وہ پڑھتے رہے جن میں جنگیں بیسکلی ہوتی رہی ہیں. تو کتنے غزوات اور کتنے سرایا تھے, کتنوں میں جنگیں ہوئیں, کتنوں میں نہیں ہوئیں, یہ تھوڑا سا انالیسس ہم کر لیتے ہیں. کتاب المغازی, غزوات کی کتاب صحیح بخاری اور صحیح المسلم میں, جس کا بہت زیادہ انٹرسٹ ہے وہ اس کو کھولے, اس کو ضرور پڑھے اور اس میں سے ضرور سیکھے. مختلف احادیث اس میں غزوات سے ریلیٹڈ موجود ہیں. انہی میں سے ایک حدیث ہمیں ملتی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ کی. وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 19 غزوات میں آپ شامل تھے اور آپ نے ایک حج کیا. ٹھیک ہے. اور علماء نے اس کے علماء نے نہیں, ڈفرینٹ صحابہ کی ہمیں اور احادیث بھی ملتی ہیں. ایک دو اوپر نمبر, ایک دو نمبر نا اوپر نیچے ہو جاتے ہیں, وہ کیوں ہو جاتے ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں. اس کے بعد ایک اور حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات جو جس میں شمولیت اختیار کی, ان میں سے 8 وہ تھے جن میں باقاعدہ لڑائی ہوئی, جنگ ہوئی, اور 11 وہ تھے جن میں کہ لڑائی نہیں ہوئی. فار ایگزامپل حدیبیہ, حدیبیہ کو کیا کہا جاتا ہے, غزوہ حدیبیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی, لیکن وہ غزوہ البتہ ہوا. جیسے غزوہ تبوک, اس میں جنگ نہیں ہوئی تھی لیکن غزوہ البتہ ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. ٹھیک ہے. سورۃ التوبہ پوری کی پوری, اور بھی ٹاپکس ہیں سورۃ التوبہ میں, لیکن غزوہ تبوک میجرلی سورۃ التوبہ میں ڈسکسڈ ہے. ٹھیک ہے. اس میں جنگ نہیں ہوئی. پھر میں نے لکھا ہے غزوہ بنو نذیر, یہ 3 غزوات تھے, تبوک کا نام میں اس میں ایڈ کر دوں گی. تو حدیبیہ, بنو نذیر, تبوک, یہ سب کیا تھے. بنو نذیر کا ہم نے پڑھا تھا سورۃ الحشر میں, دوبارہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, سورۃ الحشر کور کرتی ہے بنو نذیر کے غزوہ کو. اس میں بھی جنگ نہیں ہوئی تھی, اسی لیے مال فے ملا تھا. ٹھیک ہے. مال غنیمت نہیں ملا تھا. تو یہ 3 ایگزامپلس میں نے ویسے ہی دی تاکہ آپ کو یاد آ جائے ایک دم سے کہ جی وہ کون سے غزوات تھے جن میں فائٹ نہیں ہوئی. اسی طرح سرایا بھی کچھ ایسے تھے جن میں نہیں ہوئی اور جن میں نہیں ہوئی. ٹوٹل نمبر آف سرایاز کہا جاتا ہے, یہاں پر میں مینشن کر دوں گی, آلموسٹ 30 to 40 سرایاز تھے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 غزوات تھے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت اختیار کی, تو مدنی دور کتنا تھا, 10 سال. 10 سال میں 19 غزوات, آلموسٹ 2 in 1 year, ایک سال میں 2 غزوات ہو رہے ہیں, اوپر سے سرایاز بھی ہو رہے ہیں, سرایا بھی ہو رہے ہیں. تو کتنی زیادہ مدنی دور جو اس میں جنگیں ہو رہی تھی. پھر بھی وہ نہ نماز چھوڑتے تھے سارے کے سارے مسلمان, سارے صحابہ, نہ وہ جی زکوٰۃ دینا چھوڑ رہے ہیں, نہ وہ ان کے معاملات گھر کے خراب ہو رہے ہیں, نہ ان کی نماز روزہ کچھ بھی ان کا ڈسٹرب نہیں ہو رہا, ان کی ذاتی لائف جنگوں کی وجہ سے ڈسٹرب نہیں ہو رہی. اور ہمارا کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا کوئی کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا نا, تھوڑی سی کوئی مشکل آئی ہے, یہ غزوات اور سرایا, یہ جنگیں لڑنا بہت بڑی مشکل ہے, بہت بڑی. اپنی بازو کٹوانا, اپنی ٹانگ کٹوانا, پھر بھی وضو کر کے نماز پڑھنا. حضرت عمر کی شہادت کا قصہ میں نے بہت دفعہ سنایا ہوا, 2 دفعہ ایٹ لیسٹ میں نے آپ لوگوں کو سنایا ہوا. اتنا کچھ ہو رہا ہے, ساتھ ساتھ بازو کٹ رہے ہیں, ٹانگیں کٹ رہی ہیں, لوگ شہید ہو رہے ہیں, پھر بھی کیا ہے, اسلام پر عمل اسی طرح ہو رہا ہے, ایمان اسی طرح زیادہ کا زیادہ ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, جیسے ہی ہلکی سی کوئی مجھے چوٹ لگ گئی ہاتھ پہ, اف بس مجھ سے تو نماز ہی نہیں پڑھی جا رہی, اب میں وضو کیسے کروں, اب تو پانی اتنا ٹھنڈا ہے, اب تو میں تیمم کر لوں, اب تو میں سردیوں میں جرابیں پہنے بغیر تو اب میں جرابوں پہ مسا کر لوں, میں وضو نہ کروں. ہم رخصتیں ایسے لیتے ہیں, نماز تو خیر چھوڑنے کی کوئی رخصت ہے ہی نہیں, لیکن ویسے جو رخصت ہے وہ بھی ہم ایسے ہی لے رہے ہوتے ہیں, اور نمازیں چھوڑنے میں, روزہ بھی چھوڑنے میں, پیپر ہے روزہ چھوڑ دو, اتنے تیز ہیں ہم. اور یہ بیچارے جی جنگ بدر لڑ رہے ہیں, بیچارے نہیں کہنا چاہیے ویسے, یہ غزوہ بدر سارے کے سارے مسلمان لڑ رہے ہیں, عظیم مسلمان, اور رمضان کے روزے بھی رکھے ہوئے ہیں, اور فتح مکہ بھی رمضان میں ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں, وہاں تک خیر ہم نے سیرت میں تو نہیں جانا, اگر کبھی گئے, حضرت عمر کے زمانے میں کتنی جنگیں ہوئیں جو کہ رمضان میں ہوئیں. وہ روزے بھی رکھ رہے ہیں, وہ جنگیں بھی لڑ رہے ہیں, اور ہمارا پیپر آ جاتا ہے تو ہم سے روزہ نہیں رکھا جاتا. یہ کیا مسئلہ ہے ہمارا, ایمان کی کمزوری. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ ایمان پہ ہم نے
کام کرنا ہے. واپس آتے ہیں یہاں پر. یہ جو 8 غزوات جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمولیت اختیار کی اور جن میں باقاعدہ لڑائی ہوئی، اور جن میں سے پہلے 3 کیا ہیں؟ بدر، احد، خندق. خندق کو احزاب بھی کہا جاتا ہے. سورۃ الانفال ہے جس میں پورے بدر کا ذکر ہے. سورہ آل عمران ہے جس میں غزوہ احد کا ذکر ہے. سورۃ الاحزاب ہے جس میں غزوہ خندق کا ذکر ہے. ٹھیک ہے، اس کو احزاب بھی کہا جاتا ہے. تو یہ 3 وہ میجر بیٹلز ہیں، میجر بیٹلز، ڈیسائزو بیٹلز، فیصلہ کن جنگیں جو کہ ہم سب پڑھتے ہیں بچپن سے، لیکن انشاءاللہ ان کی زیادہ ڈیٹیلز میں جائیں گے. پھر غزوہ مریسیہ ہوا تھا، غزوہ خیبر ہوا، غزوہ مستلق ہوا، فتح مکہ ہوا جو کہ غزوہ ہی تھا. پھر غزوہ طائف اور غزوہ حنین بھی ہوا. کچھ لوگ غزوہ حنین اور طائف کو الگ الگ کاؤنٹ کرتے ہیں، کچھ اکٹھا کاؤنٹ کرتے ہیں، کیونکہ طائف اور حنین بالکل ایک تو پاس پاس ہیں، سیکنڈلی یہ 2 دن کے گیپ کے بعد ہوئے تھے، مکہ کے بعد بیسکلی یہ ہوئے تھے. اور یہ جو میں نے لکھے ہیں یہ میں نے اس سے لکھے ہیں، ان سیکوینس میں نے یہ لکھا ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی طریقے سے ہوئے تھے، اور انشاءاللہ ان کی باقی ڈیٹیلز آگے جا کر پڑھیں گے ود ٹائم. اور جہاد کی پرمیشن کب دی گئی؟ جہاد کی پرمیشن دی گئی سورۃ الحج آیت نمبر 39 اینڈ آیت نمبر 40 میں. مکہ میں کیا تھا؟ مکہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کر رکھو اور جہاد جنگ کسی قسم کی مت لڑو، بلکہ کیا کرو؟ ایمان پر کام کرو، نمازیں قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. ٹھیک ہے، یہ سورۃ الحج کی وہ دونوں آیات ہیں جن میں بیسکلی فرض اجازت دے دی گئی، فرض ابھی نہیں کیا گیا. یہ دونوں آیتیں کب نازل ہوئی تھی؟ سورۃ الحج کی یہ دونوں آیتیں کچھ علماء کے مطابق نازل ہوئی ہیں ہجرت کے دوران، ہجرت کے موقع پہ. کچھ کے مطابق یہ 1 ہجری میں نازل ہوئی ہیں. ٹھیک ہے، تو خیر یہ آیتیں اب ہم پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، جن مسلمانوں سے کافر جنگ کر رہے ہیں انہیں بھی مقابلے کی اجازت دے دی گئی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں. اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جو جنگ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، جو جنگ کیے جاتے ہیں مطلب جن کے ساتھ کافر جنگ کر رہے تھے اور ابھی بھی کر رہے ہیں. کیوں اجازت دی گئی ہے قتال کی؟ کیونکہ وہ ظلم کیے گئے، ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. دیٹ از وائی ان کو اجازت دی گئی ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے مسلمان ابھی کمزور ہیں، ابھی اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. اللہ ان کی پوری مدد کرے گا. ٹھیک ہے، اب آیت نمبر 40 کیا ہے؟ اسی کو آگے، اس آیت کو آگے کنٹینیو کیا جا رہا ہے. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، وہ لوگ جو کہ ناحق اپنے گھروں سے نکالے گئے، بغیر حق، ناحق. إِلَّا أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ، اس وجہ سے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اس وجہ سے انہیں اپنے گھروں سے نکال دیا. وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا. میرے پاس دراصل سلائیڈز اتنی کلیئر نہیں آ رہی ہوتی، اس لیے مجھے نظر نہیں آتا. میرے خیال میں موبائل میں کھول لوں. 1 منٹ رکیے گا. ہاں جی، وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. اس کا ہم ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے. یہ وہ ہیں جنہیں ناحق اپنے گھروں سے نکالا گیا، صرف ان کے اس قول پر کہ ہمارا پروردگار فقط صرف اللہ ہے. اگر اللہ لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے سے نہ ہٹاتا، یعنی ایک دوسرے سے یہ جنگ کرنے کی نہ اجازت ملتی نا، تو عبادت خانے اور گرجے اور مسجدیں اور یہودیوں کی جو عبادت گاہ ہیں اور وہ مسجدیں بھی ڈھا دی جاتی جہاں اللہ کا نام بکثرت لیا جاتا ہے. یعنی قتال کی اگر اجازت نہ ملتی نا، پھر تو ہر جگہ پہ کفر ہی آ جاتا. جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ بھی ضرور اس کی مدد کرے گا. بے شک اللہ بڑی قوتوں والا، بڑے غلبے والا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرنا بیسکلی اللہ تعالیٰ کی مدد کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر ان لوگوں کی بھی مدد کرتا ہے. اور اس کے بعد اجازت دینے کے بعد پھر نازل ہوتی ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 216، جس میں کہ بیسکلی اس کو فرض کر دیا گیا. اور ہم دیکھیں گے کہ سورۃ البقرہ میں بار بار اتنی زیادہ آیتیں آئیں گی جن میں مسلسل پھر ترغیب بھی دی گئی. اور جب اجازت دی گئی تو کچھ مسلمان ایسے تھے جنہیں آپ کہہ سکتے کہ کچھ نئے مسلمان تھے جن کا ایمان بہت زیادہ مضبوط نہیں تھا. ہم سے تو خیر بہت ہی مضبوط ہوگا، آپ اس کو ہم سے نہ ریلیٹ کر لیجیے گا، ہم سے تو آپ سمجھیں کہ 100% زیادہ ہوگا. لیکن مہاجرین جو انصار کے سابقون
साबिकून थे उनसे थोड़ा कम, आप इस तरीके से समझिए। तो उन्हें थोड़ी घबराहट हुई कि अभी हमें लड़ना पड़ेगा, हमें जंग करनी पड़ेगी, हमारे बाजू कटेंगे, जाने जाएंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। तो उस सिलसिले में अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल की, आयत नंबर 216, कुतिबा अलैकुमुल किताल, तुम पर किताल फर्ज कर दिया गया, लड़ाई जंग करना बाहम फर्ज कर दिया गया, वहुवा करहुल लकुम, चाहे तुम्हें ये अब नापसंदीदा लगे, वअसा अन तकरहू शैअन वहुवा खैरुल लकुम, और हो सकता है कि तुम नापसंद करो किसी एक चीज को और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुवा शर्रुल लकुम, और हो सकता है कि तुम्हें कुछ पसंद हो और वो तुम्हें बुरा लग रहा हो, वो तुम्हारे लिए बुरा हो, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून, और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यानी अब बेहतर तुम्हारे लिए यही है, चाहे तुम इसे नापसंद कर रहे हो लेकिन इसी में तुम्हारी खैर है, बेहतरी है, अब जंग होके रहेगी। अब जंगों का आगाज इस पीरियड में होके रहेगा। तो ये जो स्टेजेस ऑफ जिहाद हैं, जिहाद के मराहिल, इनको डिवाइड कैसे किया गया, उलमा ने इनको इस तरीके से लिखा है कि सबसे पहले मक्की दौर था जिसमें कि जिहाद की इजाजत ही नहीं दी गई बल्कि अपने ईमान पर काम करने का कहा गया। उसके बाद मदीना आकर बाकायदा इजाजत दे दी गई और इजाजत के साथ ही फिर उसको उसी साल में फर्ज कर दिया गया, और फर्ज करने के बाद उसी साल या अगले साल में सबसे पहले कुरैश के अगेंस्ट, कुरैश के खिलाफ जिहाद की इजाजत दी गई। उसके बाद तमाम अरब में जो भी मुशरिकीन थे, जो भी साथ देंगे कुरैश का या इस्लाम के खिलाफ मुसलमानों के साथ लड़ेंगे, उनको रोका जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहूदियों के खिलाफ जंग की गई और यहूदियों को निकाला गया वहां से। और अब ये स्टेजेस का मतलब ये नहीं है कि टाइम वाइज हो रही है, ठीक है, ये सीक्वेंस नहीं है इनका, बल्कि ये सिर्फ डिवीजन है। डिवीजन ये जब भी एप्लीकेबल हो तब हम सीरत में इनको पढ़ेंगे, ठीक है। ज्यूस के खिलाफ और उसके बाद अहले किताब के खिलाफ भी जिहाद हुआ। उसमें क्या था, नसरानी जो थे, ईसाई, उनके खिलाफ भी हुआ जब ये जंगे यरमुक जो हुई थी, जिसमें हजरत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सैफुल्लाह का लक़ब मिला था। उस जंग का क्या नाम था, चले देखेंगे इंशाल्लाह, मैं चेक करूंगी, मेरे ज़हन से एकदम से स्किप हो गया। तो वो जंग किसके खिलाफ थी, रोमन्स के अगेंस्ट थी। इवन उसको छोड़े जो गज़वा तबूक थी वो भी रोमन्स के अगेंस्ट थी, उसमें भी बेसिकली ईसाइयों के खिलाफ जंग करने के लिए ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों को लेकर गए थे, लेकिन वो सामने आए ही नहीं थे, इसलिए लड़ाई नहीं हुई थी। तो बेसिकली आखिरी बिल्कुल 9 हिजरी की ये बात कर रही हूँ, 9-10 हिजरी में ये सब स्टार्ट हो चुका था, ठीक है। इसके बाद अब ये आयतें हमने पढ़ ली और ये आयतें भी हमने पढ़ ली। अब हम देखते हैं जो गज़वातुल बदर होनी है, कब होनी है, 2 रमजान 2 हिजरी, ठीक है। उससे पहले पहले कौन से सिराया और गज़वात हुए, सबसे पहले जो सिराया हुआ जिसकी हमें डिटेल मिलती है, दैट इज सिराया सीफुल बहर, ठीक है। इसकी क्या तफसील थी, इन सब की बहुत ही थोड़ी थोड़ी सी तफसील है जो कि मैं एक एक लाइन में आपको बताती जाऊंगी, और इनमें एज सच ज्यादा डिटेल इनकी है नहीं और ज्यादा इसमें कोई जंग वगैरह हुई नहीं। गज़वतुल उशैरा को मैंने हाईलाइट किया है, इसका नाम आपने याद रखना है, इसकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और एंड में जो सरियत नखला है ना, इसकी वजह से आयत नंबर 217 वो रिवील हुई थी, नाजिल हुई थी, इसकी भी मैं आपको डिटेल बताऊंगी, पर इंपॉर्टेंस वाइज याद आपने रखना है गज़वतुल उशैरा को। तो हम पहले से स्टार्ट करते सरिया सीफुल बहर। इसके अंदर बेसिकली क्या हुआ था, ये रमजान 1 हिजरी में ये हुई थी जब अभी रोजे फर्ज नहीं हुए, और इसके अमीर थे हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 30 मुहाजिरीन को भेजा था कि जाकर कुरैश का जो काफिला शाम की तरफ जा रहा है ना, उसकी नकलो हरकत को देखो कि वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। लेकिन इनका आमना सामना भी हुआ था शाम की तरफ जाते हुए, लेकिन एक शख्स ने, मजदी बिन अमर था, उसने बीच बचाव करा दिया और दोनों को वापस भेज दिया, ठीक है, यानी कोई जंग नहीं हुई। इसके बाद हुआ सरिया अबू उबैदुल्लाह बिन हारिस। इससे हमें पता चल रहा है ये खुद इसके लीडर थे, हजरत अबू उबैदा बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और इनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा 60 मुहाजिरीन के साथ वतन राबिग एक जगह है, वहां पर भेजा। वहां इनका अबू सुफियान से सामना भी हुआ। अबू सुफियान जो है वो बाद में मुसलमान हो जाएंगे, ठीक है, फतेह मक्का के बाद, तो उनका नाम हम थोड़ा रिस्पेक्ट से लेंगे। तो अबू सुफियान जो थे, उनके उनके साथ सामना होना था। उनके पास 200 आदमी थे और हजरत अबू उबैदा के पास 60 आदमी थे। दोनों तरफ से तीर चले थे लेकिन जंग कोई नहीं हुई और दोबारा से दोनों वापस आ गए। इसके बाद सरिया हुआ अल अबवा, जिसको अल अबवा कहा जाता है। इसमें बेसिकली क्या हुआ था,
اس میں یہ وہ سفر تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر بن مخشی کے ساتھ امان اور تعاون کا بیسکلی معاہدہ کیا تھا. یہ صرف معاہدہ کرنے کے لیے ہوا تھا, ٹھیک ہے, یہ مہم تھی بیسکلی. سریہ نے اس کو مہم لکھنا چاہیے, اور اس میں بیسکلی معاہدہ کیا گیا تھا ایک قبیلے کے ساتھ تاکہ وہ بعد میں قریش کے ساتھ مل کر جنگ نہ کرے مسلمانوں کے ساتھ, ٹھیک ہے. اس کے بعد سریت البدر الصغریٰ یہ ہوئی تھی. اس کا نام سریت البدر الصغریٰ یا بدر الاولیٰ بھی اس کو کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کیونکہ یہ بدر کے مقام پر سامنا ہوا تھا ان کے ساتھ, دشمنوں کے ساتھ. بیسکلی ہوا کیا تھا, چھوٹا سا واقعہ تھا یہ. دشمن یہاں پہ کوئی اور تھے, قریش نہیں تھا. ایک شخص تھا قرظ بن جابر فہری, اس نے مدینے کی چراگاہ جو تھی نا, جہاں پر جانور ہوتے تھے مدینہ کے, اس پر چھاپا مارا اور کچھ مویشیوں کو نا چوری کر کے لے گیا. یہ بیسکلی واقعہ ہوا تھا. جب وہ چوری کر کے لے کے گیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود 70 مہاجرین کے ساتھ اس کے پیچھے گئے, اس کا تعاقب کیا. بدر کے میدان پر پہنچے ہیں, لیکن بدر سے وہاں سے قرظ جو ہے وہ بھاگ گیا, پکڑا نہیں گیا. تو سنس یہ واقعہ بدر کے مقام پر ہوا تھا, وہاں تک ہوا تھا, بیسکلی وہاں پہنچ گئے تھے لیکن لڑائی نہیں ہو سکی, وہ بھاگ گئے. تو اس وجہ سے, صرف اس وجہ سے اس کا نام غزوۃ البدر ہے, ٹھیک ہے, اس کے نام کی وجہ سے, اس جگہ, اس میدان کے نام کی وجہ سے. اس کے بعد جو غزوۃ العشیرہ, بیسکلی یہ کیوں امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ دس سیٹ دا اسٹیج فار غزوۃ البدر الکبریٰ. جو بدر الکبریٰ ہوگی نا, اس کا اسٹیج سیٹ کر دے گی یہ غزوہ. اس کی وجہ سے آگے پھر بڑھے تھے اور بدر ہوئی تھی. مین بدر جو جنگ ہے, جو غزوہ ہے, وہ بیسکلی ہوا تھا. تو غزوۃ العشیرہ میں بیسکلی کیا ہوا تھا, یہ جمادی الاول کے 2 ہجری میں ہوئی. 100 یا 250 اس کے اندر مہاجرین شامل تھے, اور ذوالعشیرہ ایک مقام ہے, وہاں تک پہنچ گئے تھے. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا, قریش کے ایک قافلے کو روکنا تھا جو شام سیریا کی طرف اوپر نارتھ کی طرف جا رہا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہنچنے سے چند دن پہلے وہ وہاں سے چلا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہ آ رہے ہیں شام سے, شام کی طرف گئے ہیں, اور شام سے اب یہ واپس آئیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے. کسی طریقے سے ان کو خبر مل گئی, ابو سفیان ان کے قافلے کے لیڈر تھے, تجارتی قافلہ تھا, ان کو خبر مل گئی کہ مسلمان تعاقب میں ہیں, ذوالعشیرہ کے مقام پر مسلمان موجود ہیں. تو ابو سفیان نے رستہ بدل لیا, مین ہائی وے سے جانا اس نے بند کر دیا, رستہ بدلا اور دوسری طرف چلا گیا, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے وہ لوگ بچ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر ایک اور قبیلہ تھا آس پاس, بنو مدلج, اس کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا امن کا, اور واپس آ گئے, ٹھیک ہے. دوبارہ میں اس کو ریپیٹ کر رہی ہوں. غزوۃ العشیرہ میں بیسکلی ہوا کیا تھا, مسلمانوں کو پتا چلا قریش کا ایک قافلہ جو ہے وہ شام کی طرف جا رہا ہے مال تجارت کے ساتھ, اور بہت بڑا قافلہ ہے, اس کو ہم روکیں گے, ابو سفیان اس کا لیڈر ہے. تو وہ جب جا کر واپس آ رہے تھے, مسلمانوں نے وہاں پر ذوالعشیرہ کے مقام پر وہ بیٹھ گئے کہ آئیں گے تو ہم انہیں پکڑیں گے, لیکن وہ ان کو خبر مل گئی اور وہ رستہ بدل کر کسی اور رستے سے مکہ کی طرف چلے گئے. اور مکہ میں انہوں نے پہلے ہی خبر بھی پہنچا دی کہ مسلمان ہم پہ حملہ کرنے لگے وغیرہ وغیرہ, جنگ کی تیاری کرو, اور خود بھی چلے گئے, ٹھیک ہے. اور مسلمان پھر وہاں سے معاہدہ کر کے واپس آ گئے. تو یہ جو خبر پھیلائی تھی نا ابو سفیان نے, اس کی وجہ سے اب ہوگی مین غزوہ بدر, جو کہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے اگلی کلاس میں. اس کے بعد سریہ نخلہ جو ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. سریۃ النخلہ میں بیسکلی کیا ہوا تھا, یہ بھی رجب 2 ہجری کی بات ہے, ٹھیک ہے. رجب, شعبان اینڈ دین رمضان. رمضان میں بدر ہونی ہے, اس سے پہلے 2 مہینے پہلے یہ ہو رہا ہے غزوہ نخلہ. اس کے اندر بیسکلی غزوہ نہیں ہے, سریہ ہے, سوری, سریہ نخلہ ہو رہا ہے. اس میں بیسکلی ہوا کیا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 مہاجرین کو بھیجا. عبداللہ بن جہش جو تھے ان کی سرداری میں, نخلہ کے مقام پر. نخلہ کہاں ہے؟ نخلہ بالکل مکہ کی باؤنڈریز پہ, مکہ کے باہر نخلہ کا علاقہ ہے, وہاں پر بھیجا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بھیجا کہ وہاں جا کر تم ان کی قریش کی جو نقل و حرکت ہے اس کو اب دیکھو, کہیں وہ حملے کی تیاریاں تو نہیں کر رہے, وہ کیا کر رہے ہیں, ان کے قافلے کہاں جا رہے ہیں, اور ان کے جو آرمی کے لشکر وغیرہ ہیں ان کی کہیں وہ تیاریوں میں تو نہیں لگے ہوئے. یہ